بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میت کو کس طرح نہلایا جائے، کس طرح اس کو کفن پہنایا جائے، اس کا طریقہ پریکٹیکل کر کے ہم دکھائیں گے. اس لیے کہ میت کو، مردے کو کفن پہنانا اور اس کو غسل دینا، اس کے بارے میں بھی احادیث کریمہ میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں اور لوگ اس میں بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں. تو اس کا جو صحیح طریقہ، سنت طریقہ ہے، وہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ابتدا سے آخر تک انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک بچہ یہاں آ جائے تاکہ پریکٹیکل لوگوں کو سکھایا جائے. سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے آخری وقت میں. یہ یوں سمجھ لو، یہ تو ماشاءاللہ ابھی پریکٹیکل سکھایا جا رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے انسان کا تو اس وقت لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں. تو اس وقت بھی شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے اس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. جب آخری وقت ہو اور موت کے آثار نظر آنے لگے تو اس کے پاس کھڑا رہ کر ہمیں کلمے کی تلقین کرنا ہے. یعنی خود ہمیں وہاں کھڑے رہ کر کلمہ پڑھنا ہے. اس شخص سے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ. وہاں جو لوگ کھڑے ہیں وہ بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ خود پڑھیں گے، اس سے نہیں کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، تو اس سے نہیں کہیں گے کہ تو پڑھ، بلکہ وہاں موجود لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت کی تکرار کریں گے تاکہ وہ جو مرنے والا ہے وہ دوسروں کی آواز سن کر وہ بھی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، اس کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس کا دنیا میں آخری بات جو زبان سے نکالے گا لا الہ الا اللہ، پھر وفات پا جائے گا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. لہذا وہاں کھڑے رہ کر کلمہ کی تلقین کرنی ہے، یعنی بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہمیں پڑھنا ہے، اسے کہنا نہیں ہے کہ تو پڑھ. ٹھیک ہے. اب جب ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ شہادت، سن کر مرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہمیں تلقین کرنا بند کر دینا ہے. اب ہمیں نہیں پڑھنا کیونکہ ہم جس مقصد سے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد ادا ہو گیا. اچھا، وہ مرنے والے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسری بات کہی، دنیاوی بات کہہ دی یا کوئی اور بات کر لی، تو پھر ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانا یعنی تلقین کرنا شروع کر دینا ہے. کلمہ پڑھ لیا، اب خاموش ہو جانا ہے. جب روح نکل جائے اور موت کا یقین ہو جائے اب ہمیں مردے کی آنکھیں بند کرنی ہے. چونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہے کہ جب موت کا فرشتہ روح لے کر آسمان کی طرف جب روح قبض کر کے جاتے ہیں تو وہ اب نگاہیں، اس کی آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہے، یعنی روح کو یوں دیکھتی ہے آسمان کی طرف جاتے ہوئے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. تو جب روح نکل جائے تو اس کی آنکھوں کو سیدھے ہاتھ سے بند کر دیں گے اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھ کر ہم آنکھوں کو بند کر دیں گے. جب روح نکل جائے آنکھیں بند کر دی، اس کے اعضاء کو سیدھا کر دیں گے، یعنی ہاتھوں کو اس کی کروٹوں پہ رکھ دیں گے، سینے پر نہیں رکھیں گے. یہ رکھنا، اس طرح رکھنا، یہ اسلام کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. ہم اس طرح رکھیں گے، ہم اس طرح رکھیں گے. اب روح نکل گئی، اب اس کے انگوٹھوں کو اس طریقے سے یہ دونوں پیر ملا کر یہاں سے ایک دھجی سے باندھ دیں گے. سب لوگ دکھائی دے رہا ہے، سب لوگ دکھائی دے رہا ہے. یہ دونوں پیر ملا کر ایک دھجی سے اس کو باندھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں پیروں کو. اب اگر مردے کا منہ کھلا رہ گیا ہے
دیکھ لو ادھر. اگر منہ کھلا رہ گیا ہے تو پھر ایک چوڑی دھجی سے، چوڑی پٹی سے اس کے جبڑے سے لے کر یوں سر کی جانب پٹی باندھ دیں گے تاکہ منہ بند ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مردے کا کیا کہتے ہیں منہ کھلا رہ جاتا ہے تو اس وقت اس طرح پٹی سے باندھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر بند ہے تب تو اس کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روح قبض کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا سر پھر روح قبض ہو جائے تو اس طرح کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب روح نکل گئی، اس کے اعضاء صحیح ہو گئے. اب دوسرا مرحلہ آئے گا غسل کا، غسل دینے کا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں روح نکلنے سے پہلے کہ یہاں پر حیض و نفاس والی عورتیں نہیں ٹھہر سکتی، تو یہ غلط طریقہ ہے. جس پر غسل فرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں نہ رہے. حیض و نفاس والی پر غسل فرض نہیں ہوتا. حیض و نفاس جب ختم ہو جائے گا جب غسل فرض ہوگا. تو جس پر غسل فرض ہے، جنابت والا ہے، یا وہ عورتیں جس کا کیا کہتے ہیں ناپاکی کے ایام ختم ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں نہ کھڑی رہیں. ورنہ رحمت کے فرشتے جس گھر میں جنوب ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اگر اس گھر کے اندر تصویر ہے یا کتا ہے یا کوئی جنوب شخص ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ آئے گا غسل دینے کا. ٹھیک ہے، اس کو دھونی دے دیں گے. ٹھیک ہے، خوشبودار اگربتی وغیرہ سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح یوں اس کو دھونی دے دیں گے. 1 مرتبہ، یہ 2 اور یہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اس طرح دھونی دے دیں گے. اس کے بعد پھر مردے کو تختے پر لایا جائے گا. اب جو یہ جبڑے پر ہم نے پٹی باندھی تھی اس کو بھی کھول دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو پیروں پر انگوٹھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی اس کو بھی کھول دیا جائے گا. اب ہمیں مردے کو غسل دینا ہے تو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنا پڑیں گے. اس لیے کپڑے اتارنے سے پہلے جو اس کی صدر کی جگہ ہے اس کو چھپایا جائے گا، یعنی صدر عورت کی جائے گا. اب چھپانے کے لیے کوئی گاڑا کپڑا ہونا چاہیے، جاڑا، جو کتھئی کلر کا ہو یا سیاہ رنگ کا ہو، اس طرح کا ہو، سفید نہ ہو. اگر سفید ہوگا تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر پانی گرے گا تو پھر اس کے اعضاء چمکیں گے اور یہ گناہ کا دروازہ کھلے گا. تو اس طرح یہ پردہ یہاں پر کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس کے کپڑے اتارنا اگر آرام سے اگر اتار سکتے ہیں، اس طرح کہ مردے کو تکلیف نہ ہو تو اس کپڑے کو اتارا جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ اتارنے سے مردے کو تکلیف ہوگی تو پھر اس کپڑے کو کاٹا جائے گا اطمینان سے کہ مردے کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اتارنا ممکن ہے تو اتار لیں گے، اور اگر اتارنا دشوار ہے، تکلیف ہوگی تو پھر کاٹا جائے گا. اور یہ جو کپڑا ہے وہ کپڑا استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے ورثہ کے حق میں جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ کینچی ہے تو مثال کے طور پر اس کا ہاتھ نکال کر یہاں سے یہ آستین کاٹی جائے گی. اس طریقے سے کاٹ کر پھر 2 جگہ سے کاٹ کر پھر اس کا کپڑا نکالا جائے گا. اس طرح پیجامہ کاٹ کر اس کو نکال دیا جائے گا، اس کے نیچے سے ہٹا دیا جائے گا. اب مردے کے کپڑے اتر گئے ہیں، یہ ایک ہی کپڑا ہے صدر کے لیے. ٹھیک ہے، اب مردے کو غسل کے اندر سب سے پہلے وضو کرایا جائے گا. ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، چوتھے سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو تک میں سمیت دھونا. اور اس کے طریقے کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پہلے گٹھوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کراتے ہیں ناک میں. لیکن میت کے غسل کے اندر، ہمارے غسل کے اندر زندہ آدمی کے غسل میں 3 فرائض بتائے تھے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا. میت کے غسل کے اندر صرف ایک فرض ہے، اور وہ فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. ٹھیک ہے، پورے بدن پر پانی بہانا. اور وضو میں جہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، گھٹوں تک ہاتھ دھونا سنت تھا، وہ یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں سیدھے سب سے پہلے ہم وضو میں چہرہ دھلائیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں استنجا کرانا پڑے گا. اب استنجا کرانے کے لیے جو غسل دینے والا ہے، اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل دینے ایسی جگہ پر کیا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور وہاں
غسل دینے والا اور اس کے ساتھ جو اس کے مددگار ہیں، معاونین ہیں، پانی دینے والے ہیں، وہی رہے، اس کے علاوہ کوئی رہے نہ، اور پردے کی آڑ میں غسل مردے کو دیا جائے۔ غسل دینے والا سب سے پہلے اس طریقے کا کپڑا رکھے گا استنجا کرانے کے لیے، اس طریقے کا کپڑا اپنے ہاتھ میں پہن لے گا اور پورا یہ اپنے ہاتھ کو سطر کی جو جگہ ہے اس کو بلا حائل دیکھنا یہ حرام ہے، اور کپڑے کے بغیر بلا حائل چھونا یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی سطر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ تو اب مردہ بھی ہو گیا ہے، انسان مر بھی گیا ہے، تب بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ اچھا، بغیر حائل یوں ننگے ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے اس بدن کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے پہلے اس طریقے کا یہ کپڑا پہنے گا نہلانے والا۔ اب اس کے سطر کا خیال رکھتے ہوئے یوں بالکل نیچے سے ہاتھ ڈال کر پانی ڈالا جائے گا اور سب سے پہلے استنجا کرایا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک بندہ پانی ڈالے گا، اب یہ جو پانی ہے وہ بیری کے پتوں سے کیا کہتے ہیں، جوش، بیری کے پتوں کا جوش کیا گیا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر گرم کیا ہوا ہے۔ اب پانی پہلے خود بھی چیک کر لے، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، مردے کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب پانی اس کے اندر یہاں بھرا جائے گا، ایک آدمی سامنے رہ کر پانی ڈالے گا اور اس کو استنجا کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ استنجا کرایا جائے گا آگے اور پیچھے کا تھوڑا سا، جیسے بھی وہاں ضرورت پڑتی ہے، حسب ضرورت پیر اٹھا کر اس کو استنجا کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب استنجا ہو گیا۔ اب استنجا کرانے کے بعد وضو کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ استنجا کرا لیا، اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ وغیرہ کو صابن وغیرہ سے دھو لے۔ اب غسل دیا جائے گا اور وضو کرایا جائے گا، تو وضو میں گھنٹوں تک ہاتھ دھونا بھی نہیں ہے، کلی کرنا نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے۔ تو گلی کی بجائے ہم کیا کریں گے، روئی وغیرہ لیں گے، اس کو پانی میں بھگو کر اس کے دانتوں کو، مسوڑوں کو ہونٹوں پر پھیر دیں گے، یہ گلی کے قائم مقام ہو گیا۔ پھر دوسری جو اس طرح 3 مرتبہ کریں گے، ہر مرتبہ نئی روئی دیں گے، اور پھر 3 مرتبہ اسی طرح ناک کے نتنوں پر بھی روئی کو بھگو کر پھرا دیں گے، تو یہ ناک میں پانی ڈالنے کے قائم مقام ہو جائے گا، ناک کی صفائی ہو گئی۔ اب چہرہ دھوئیں گے پورا، ٹھیک ہے؟ پانی پورا پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب پہلا وقت اب کیا ہے وضو کے اندر، اس طرح تو پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے، اس طرح پانی ڈال کر اچھی طرح چہرہ دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چہرہ دھل گیا، اب اس کا سیدھا ہاتھ، یہ سطر کا آخر تک ہمیں خیال رکھنا ہے، یہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اول سے لے کر آخر تک پہلا دائنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ یہ اوپر سے لے کر کوہنیوں کے نیچے تک، کوہنیوں سمیت بایاں ہاتھ دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، مسح کرنا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو پانی میں بھگو کر اس کا چوتھائی سر کا مسح کرایا جائے گا، مسح ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیر دھلائے جائیں گے، سب سے پہلے سیدھا پیر دھلائیں گے، یہ پانی ڈال کر یہاں سے اور یہاں خلال بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے انگلی سے لے کر انگوٹھے تک پورا اوپر نیچے سے اس کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد یہ پیر یہاں پر خلال کریں گے اور پورا پیر بھی دھلایا جائے گا۔ یہ اس کا وضو ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، اب اس کے داڑھی اور سر کے بال اگر ہے تو یہ داڑھی کے بال دھلے جائیں گے اور سر کے بال بھی دھلے جائیں گے، سر اور داڑھی کے بال دھلنا ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو اب جو مددگار ہے ساتھ غسل دینے والا کے، وہ تھوڑی سی اس کے پاس میں مدد کرنے کی اجازت ہوگی، اس کو تم بھی تھوڑی ہماری مدد کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو الٹی کروٹ پر تھوڑا سا لیٹائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سطر کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ۔ اب یہاں سے پانی ڈالو، تھوڑا پیچھے کی سائڈ، یہاں سے پانی ڈالیں گے اور پھر سیدھے کندھے پر الٹی کروٹ پر لیٹائیں گے، تو اس کا سیدھا کندھا اوپر آ جائے گا، اس کے سیدھے کندھے تک اول سے لے کر آخر تک پیر تک پورا پانی ڈالیں گے، اس طرح پانی ڈالیں گے کہ آگے اور پانی تختے کے نیچے تک پہنچ جائے، پورے تختے تک پہنچ جائے، تو اوپر یہ پورا پانی پیر تک ڈالیں گے، اس طرح یہ نیچے بھی پورا اس کا دھل جائے گا، یہ ہو گیا۔ اب اس کو سیدھی کروٹ
اس کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں گے تو اس کی الٹی کروٹ اوپر آ جائے گی. اب یہاں پر پانی ڈالا جائے گا. اب یہاں سے پانی ڈالیں گے آخر تک, یہاں سے دھلتے دھلتے یہاں سے پانی پیر تک ڈالتے ہوئے جائیں گے. پورا دھلیں گے, نیچے تک پانی بہ جانا چاہیے, پورے اس کے جسم پر پانی بہ جانا چاہیے, سر سے لے کر پاؤں تک. یہ پانی بہ گیا. اب اس کے پورے جسم پر پانی ہم نے بہا دیا, سر سے لے کر پاؤں تک. اب مردے کو تھوڑا سا سر کی جانب سے اٹھایا جائے گا, تھوڑا سا اٹھایا جائے گا. اس کے پیٹ پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا جائے گا نیچے کی طرف. ٹھیک ہے, بس یہ اس طرح کرا جائے گا. اب اگر کوئی گندگی نکلے تو پھر اس کو پانی ڈال کر اس گندگی کو بہا دے. اب ہاتھ گھمایا, اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ غسل یا وضو کرانا پڑے گا, نہیں. اب اس کو پانی بہا کر اس گندگی کو بہا دے, دوبارہ غسل اور وضو کرانے کی حاجت نہیں ہے. یہ پورا غسل میت ہو گیا. آخر میں کافور کا پانی, وہ کافور کا پانی 1 مگ بھی ہوگا تو کافی ہے. کافور ملا ہوا پانی اس کے پورے شریر پر آخر میں ڈال دیا جائے, پورے شریر کے اوپر کافور کا پانی 1 مگ بھی ہوگا تو یہ کافی ہے. اب یہ چادر جو سطر کے لیے ہم نے ڈالی تھی یہ گیلی ہو گئی, کیونکہ اس کے اوپر پانی ڈال کر ہم نے غسل کیا ہے, یہ گیلی ہو گئی. یہ پورا غسل اس کا ہو گیا, سر پر پانی ڈالا, وہاں سے لے کر پیر تک پورا پانی ڈال کر اس کا غسل ہو گیا ہے. اب اطمینان سے دھیرے سے مردے کو تکلیف نہ ہو, کسی صاف کپڑے سے اس کو پوچھ لیا جائے. اب اس کو کفن پہنانا ہے, جہاں کفن ہے وہاں پر اس کو لے جائیں گے. یہ چادر گیلی ہو گئی ہے تو اب اس چادر کو بدل کر دوسری سوکھی چادر لائیں گے. اس کا رنگ بھی ایسا ہی گاڑھا ہونا چاہیے کہ نیچے کا اس کا بدن کی رنگت جھلک کے نہ, ایسا دوسرا کپڑا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کپڑے کو یہ کپڑا پورا گیلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب سوکھا کپڑا ڈالنا ہے, سطر کرنا ہے اور اس کو نیچے سے اس طرح دھیرے سے کھینچ لینا ہے تاکہ اس کا سطر ظاہر نہ ہو. اب یہ پوری میت سوکھی ہوئی, کپڑا بھی سوکھا ہے. ٹھیک ہے, کو کفن پہنانا ہے. اب یہ جو ہم ابھی یہاں کفن تیار کریں گے اس کو غسل سے پہلے ہی تیار کر دینا ہے. تو مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں. سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, لفافہ ہوگا, ازار ہوگی اور قمیص. یہ 3 کپڑے مرد کے لیے سنت کفن ہے. سنت کے اعتبار سے یہ کفن ہم پریکٹیکل طور پر کیا کہتے ہیں پہنا کر مردے کو دکھائیں گے. تو سب سے پہلے دجی کو, یہ اس کو دجی کہتے ہیں, اس کو سب سے پہلے بچھا دی جائے. بعد میں لوگ رکھتے ہیں تو اس سے بھی مردے کو تکلیف ہوگی. اب اس کو بعد میں کام لگے گی. یہ سب سے پہلا, یہ سب سے بڑی چادر ہے, اس کو لفافہ کہتے ہیں. یہ اس کو لفافہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی چادر ہے. تھوڑی سی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ لفافہ ہے. یہ اس لفافے کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر مردہ سوئے گا, میت کو سلائیں گے تو اس کے سر کی جانب بھی اتنا کپڑا بچنا چاہیے کہ وہاں پر باندھا جا سکے, اور پیر کی جانب بھی اتنا کپڑا بچنا چاہیے کہ وہاں سے بھی باندھا جا سکے. یعنی تقریباً میت کی سائز سے پیر کی جانب 1 گز تقریباً 1 بالش زیادہ, اور سر کی جانب سے بھی تقریباً 1 بالش زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ لفافے کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں ازار رکھیں گے. یہ ازار کی لمبائی اب میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کی ہونی چاہیے. یہ دوسرا کپڑا ہے, اس کو ازار کہتے ہیں. بس یہ ازار ہے, یہ میت کی لمبائی کے حساب سے اس کی سائز, لمبائی کی سائز کی ہے. اب یہ جو تیسری چادر ہے اس کو قمیص کہتے ہیں. اب اس قمیص کو بیچ میں سے چاک کیا جائے گا, یعنی یوں بچھانا ہے, یہاں سے یوں بچھانا ہے. تو اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کپڑے کو اس طرح چاک کیا جائے گا کندھے کی طرف, اور اگر عورت ہے تو عورت کا کفن اس طرح چاک کیا جائے گا. عورت کے کفن میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو طریقہ ہے وہ مرد کے کفن کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے,
عورت کو کفن دینے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہاں بیان نہیں کیا جائے گا. تو مرد کا اس طرح چاک کریں گے اور عورت اگر ہے تو اس طرح چاک کیا جائے گا. اب اس کو چاک کرنے کے لیے پورا بالکل بیچ میں سے اس کو کاٹا جائے گا. اس طرح اس کو کندھے کی طرف، تاکہ اس کے اندر سے میت کا سر نکل سکے. بچوں سمجھ پڑتی ہے؟ اس طرح سے کندھے کی طرف چاک کیا جائے گا. اب اس قمیص کو کیسے رکھیں گے؟ اس طرح رکھیں گے، یہاں رکھو، جہاں اس کا سر آنا ہے میت کا تھوڑا سا اوپر، وہاں پر رکھیں گے. اب یہاں رکھا، اب اس کا ایک حصہ اس کے سر کے اوپر باہر کی طرف چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ یہاں سے اس کا سر نکالا جا سکے. تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا. یہ جو میت کو ہم نے غسل دیا تھا، اب اس میت کو ہمیں کفن پر لا کر لے جانا ہے. یہ جو چادر ہے یہ ایک ہی چادر ہے ابھی میت کے اوپر جو سطر کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے. تو اب میت کو اٹھا کر کفن پر اس طرح رکھیں گے کہ سطر کا خیال رکھا جا سکے، سطر کھلے نہ ظاہر نہ ہو. اس طرح میت کو اٹھا کر کفن پر رکھا جائے گا. چلو یہ چادر سے، یہ چادر دھیرے سے میت کو اٹھا کر دھیرے سے کفن پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. سیدھا کر مجھے. اب یہ میت کیا کفن کے اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو چادر جسے اٹھا کر لائے تھے، اس چادر کو دھیرے سے ایک جانب کھینچ لی جائے گی. یہ چادر. اب میت کے جسم پر صرف ایک یہی کپڑا ہے جو سطر کیے ہوئے ہیں. اب میت کو کفن پہنانے کا طریقہ پہلے یہ ہے، جو قمیص ہم نے سب سے آخر میں رکھی تھی تو اس کو جہاں سے چاک کیا تھا وہاں سے اس کا سر نکالا جائے گا، اس طرح ڈالا جائے گا. یہ ہو گیا. یہ اس کو قمیص کہتے ہیں. یہ اس کو قمیص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سطر اگر ہو گیا ہے میت کا تو پھر وہ جو چادر سطر کے لیے ہم نے رکھی تھی اس کو دھیرے سے نیچے سے کھینچ کر نکال لی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ قمیص ہوا. پھر اعضائے سجود پر یعنی سجدہ کرنے میں جو عضو جسم کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہاں پر کافور ملا جائے گا. کافور لگائیں گے، یعنی کہاں پر؟ پیشانی پر، ناک پر، ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر اور گھٹنوں پر اور قدموں میں، ان جگہوں پر کافور لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے پیشانی، ناک وغیرہ پر لگائیں گے، اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی پر لگائیں گے، اس کے بعد گھٹنوں پر لگائیں گے کافور، اور اس کے بعد پیروں پر کافور لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہمیں موڑنا ہے ایک طرف سے. تو سب سے پہلے ہمیں بائیں طرف سے قمیص کو موڑنا ہے. بائیں یعنی الٹی طرف سے. پہلے الٹی طرف سے موڑیں گے تاکہ جو سیدھی طرف کا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف رہے. اب یہاں سے یہ جو الٹی طرف ہے، الٹی طرف سے یہ قمیص کو موڑا جائے گا. یہ اس کی سائز تھوڑی کم ہے، یہاں تک آنا چاہیے، اس کی چوڑائی زیادہ ہونا چاہیے. اگر کم ہے تو بیچ میں سے دو کپڑوں کو سل کر پھر جوائنٹ کرنے کی اجازت ہے. یہ بائیں طرف سے ہم موڑیں گے، اس کے بعد یہ قمیص سیدھی طرف سے اس کو موڑیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ ازار کو بائیں طرف سے موڑیں گے. ٹھیک ہے.
یہ اس کے بعد سیدھی طرف سے، تاکہ سیدھے والا اوپر ہے، یہ سکھانے کے لیے ہے، اس لیے یہ کپڑا تھوڑا سا کم ہے، یہ نہیں چلے گا اگر کفن کے لیے ہے تو۔ کفن کے لیے کپڑا تھوڑا سا چوڑا ہونا چاہیے کہ ادھر سے اگر موڑے تو یہاں تک آ جائے اور ادھر سے موڑے تو یہاں تک پورا آ جائے، میت تھک جائے، اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو چادر ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں، پہلے الٹی طرف سے، اس کے بعد سیدھی طرف سے اس طرح میت کے اوپر ڈالیں گے۔ اب یہ جو دجی ہم نے رکھی تھی اس کو یہاں سے باندھ دیا جائے گا، یہاں سے دجی سے یہاں باندھ دیا جائے، یہاں باندھ دیں۔ اس کے بعد یہ جو لفافہ تھا وہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا تھا اس کی میت کی سائز سے، تو اب یہاں سے بھی باندھ دیا جائے گا۔ یہ تو چھوٹا ہے، کم ہے، اس لیے نہیں آیا، ورنہ اگر بڑا ہوتا تو یوں کر کے یہاں پر باندھ دیا جاتا۔ اب چونکہ سکھانے کا اس لیے یہاں یوں کر کے پھر ایک تجی یہاں سے پھر باندھ دیا جائے گا، یہاں سے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد پیر کی طرف سے باندھیں گے، پیر کی طرف سے بھی اس کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ پورا میت کو کفن پہنانے کا اور غسل دینے کا طریقہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سینے کے اوپر کلمہ شہادت لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں گے، اور پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پین وغیرہ سے نہیں لکھنا، اینک سے نہیں لکھنا، انگلی سے، شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، اور اس کے اوپر کچھ اینک وغیرہ لگائے بغیر یوں لکھ دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے سینے کی طرف سے۔ اور اگر اس کی کچھ وصیتیں ہوں تو اس کو لکھ دیا جائے، یا بزرگان جن کے نام لکھ دیے جائے، دل کی طرف یا رسول اللہ لکھ دیا جائے، مدینہ لکھ دیا جائے، یا غوث الاعظم لکھ دیا جائے، یہ سب، یا غریب نواز لکھ دیا جائے، تو یہ جائز ہے، اس سے برکتیں ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ میت کو غسل دینے کا اور کفن پہنانے کا پورا پریکٹیکل طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آئندہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں، لوگ اور بعض ائمہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میت کو غسل دینے اور کفن دینے سے کتراتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔